یہ جو ہے نا تسہیل، تو تسہیل کا سسٹم یہاں پر ہے یہ، جی اور یہ دوسرا والا قاعدہ امالے کا، تو امالے کا یہ ہے، اور تیسرا تفصیل ہے اس کی، تو یہ اس کا یہ ہے. سب سے پہلے تسہیل ہے. یہ جو دوسرا حمزہ ہے نا بلو کلر کا، تو اس میں تسہیل ہوگی، اور تسہیل کیا ہوتا ہے؟ تسہیل کا معنی ہوتا ہے نرمی کرنا. نرمی مطلب اس کو نرمی سے پڑھیں گے، دوسرے والے حمزہ کو جھٹکا نہیں لگائیں گے اس میں زیادہ. تو قرآن شریف میں صرف ایک ہی کلمہ ہے یہ، اور یہ پارہ نمبر 24 میں ہے، اور سورہ ہے حامیم سجدہ، آیت نمبر 44 میں یہ لفظ آئے گا، جس میں دوسرا جو حمزہ ہے اس میں ہم نرمی سے پڑھیں گے. تسہیل کی ڈیفینیشن بھی یہ ہے. تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں. یہ دوسرا حمزہ ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں. اور قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، اس میں واجب ہے تسہیل کرنا، اس کو نرمی سے پڑھنا واجب ہے اس کا. جی تو اس کو ہجے ایسے کریں گے، اس کی ہجے حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، آ آ آ آ. دیکھو حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، آ آ جی آ آ، اس طرح سے نرمی سے. جیم زبر جا، آ جا، میم یا زیر می، آ جا می، یا واو دو پیش یوں، آ جا می یوں، واو زبر وا، آ جا می یوں وا، عین زبر ع، وع را زبر را، وعارا، با یا زیر بی، وعربی، یا دو پیش یون، وعربی یون، اعجمی وعربی. ٹھیک ہے، جی جی ہاں ایسے پڑھنا ہے اس کو، اعجمی وعربی. ابھی دوسرا والا امالہ، امالہ کی ڈیفینیشن، یہ جو را ہے نا اس میں را، جی تو را کے نیچے جو کھڑا زیر ہے اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ مجری پڑھتے ہیں، مجری، مجری ہا ہے نا، لیکن مجری نہیں پڑھیں گے، اس میں امالہ کریں گے. اور امالے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امالہ کہتے ہیں زبر کو زیر کی طرف، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ جی یعنی زبر کو زیر کی طرف جھکا دیں گے اور الف کو یا کی طرف جھکا دیں گے، تو بیچ والا حرف ہو جائے گا. نہ تو پورا زبر ہی پڑھیں گے، نہ تو پورا زیر ہی پڑھیں گے، بیچ والا حرف پڑھیں گے. ایسے ہی الف کو یا کی طرف جھکا دیں گے تو نہ تو پورا الف ہی پڑھیں گے اور نہ ہی یا پڑھیں گے. تو بیچ والا حرف کیا بنے گا؟ تو اس میں بتا رہے ہیں امالے کی را کو اردو کے لفظ قطرے، قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ ری پڑھیں، ری. تو اس کو پڑھیں گے مجرے، مجرے ہا. یہ پارہ نمبر 12 میں ہے، پارہ نمبر 12 کے سورہ ہود 41 آیت میں یہ لفظ آیا ہے. اس کی ہجے بھی اس طرح کریں گے، میم جیم زبر مج، را امالے والی رے، را امالے والی رے. ایسے نہیں کریں گے را کھڑا زیر ری، ایسے نہیں، بلکہ را امالے والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا. یہ ہجے اس کی لکھ رہی ہے، ہجے. مج رے ہا، اس کو اس طرح پڑھیں گے. اب یہ لاسٹ والا جو ہے نا، یہ دیکھو یہاں پر لام ہے اس میں، تو لام سے پہلے الف ہے اور لام کے بعد میں ایک الف ہے، دو الف ہیں، لام سے پہلے بھی ہے اور لام کے بعد میں بھی ہے. تو ان دونوں الف کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ لام کو زیر دے کر اور لام کو سین سے ملا کر پڑھنا ہے. اب اس طرح سے پڑھنا ہے، بی عیسیٰ، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی عیسیٰ، لام سین زیر لس، بی عیسیٰ لس، لس پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بی عیسیٰ لس، میم لام پیش مل، بی عیسیٰ لس مل، فا پیش فو، بی عیسیٰ لس مل فو، سین واو پیش سو، بی عیسیٰ لس مل فسو، قاف پیش قو، بی عیسیٰ لس مل فسوق. اگر ہم اس کو پڑھتے نا، ہم اس کو الف کو پڑھتے نا،
تو حمزہ ہوتا ہے، پھر اس طرح پڑھتے بی اسل، اس پڑھتے، پھر اگر یہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا تو، لیکن ابھی اس طرح پڑھیں گے، لسمل پڑھیں گے. یہ لکھ رہا ہے یہاں پر بی اسل لسم الف کو نہیں الفسوق. پڑھنا. ہاں، اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں، بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں. تو یہ سبق ہوا آپ کا. کل سے سبق نمبر 21 چلے گا، وقف کے قائد، وقف کے معنی، وقف کے قواعد چلیں گے. جی.